اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، کسی بھی نماز کے بعد قرآن پاک کی اس صورت کا ورد کر لیں جو آپ نے تھمبنیل پر دیکھ لی ہے، جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ صرف ایک تسبیح جیسے ہم آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے آپ پڑھ لیں، جس چیز کو دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ گھر کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میرا رب گھر عطا کرے گا۔ گاڑی، بنگلہ، دولت، رزق، عزت، شہرت، مال، پیسہ، سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا اگر آپ صحیح طریقے سے اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ یہ تسبیح آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی، رزق سے مالا مال کر دے گی، عزت اور شہرت سے مالا مال کر دے گی۔ صرف اتنی بات کہتا ہوں، جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی ضرورت کے لیے اگر آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کے حالات کو بدل کے رکھ دے گی، آپ کی تقدیر کو بدل کے رکھ دے گی، آپ کے نصیب کے بند تالوں کو میرے رب سے کھلوائے گی۔ صرف ایک مرتبہ پورے یقین، اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کیجیے۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور یہ بھی سوچ لیں کہ آپ صحیح طریقے سے پتہ نہیں اس عمل کو کریں گے یا نہیں، لیکن سننے والا صحیح طریقے سے کر لے تو اس کا عمل تو قبول ہوگا ہی، لیکن ساتھ آپ کو بھی ثواب بھی ملے گا اور آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیاری کلام قرآن مجید میں سے ایک خاص صورت کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ صورت سورہ کوثر ہے، جس کے بارے میں سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اس صورت کا ورد کرے گا، جو شخص اس صورت کو پڑھے گا، جو شخص اس صورت کا عمل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے من کی ساری مرادوں کو پورا کر دے گا۔ اور یہ صورت اپنی مراد پانے کے لیے بڑی نایاب صورت ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس صورت کے ذریعے سے آپ کی ہر مشکل دور ہو سکتی ہے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے، ہر ٹینشن دور ہو سکتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بے اولادی کا سامنا آپ کو ہے اور بے اولادی ختم ہو جائے، آپ کی خالی جھولی بھر جائے، تو قرآن پاک کی یہ صورت جو ابھی ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ صورت بڑی نایاب صورت ہے، اور یہ صورت بڑی زبردست صورت ہے جس سے خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اگر آپ پریشان ہیں کس وجہ سے؟ دولت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، تو اس صورت کے عمل کے بعد انشاءاللہ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پریشان ہیں کسی ایسی وجہ سے کہ جس سے آپ کا کوئی مقدمہ ایسا ہے کہ جس مقدمے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو انشاءاللہ اس صورت کے عمل کرنے کے بعد آپ اس مقدمے سے بری ہو جائیں گے اور آپ کی ساری ٹینشن دور ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام میں سے میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں، 100% نہیں، 1000% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی ایک لفظ کو، کسی ایک سورت کو، کسی ایک آیت کو آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ آپ سنیں اور اس کا عمل کریں، رب کائنات کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو دور کر دے گا جس مشکل کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ کوئی بھی صورت ہو، یہ تو سورہ کوثر ہے۔ اس کے بارے میں تو حبیب کبریا نے فرمایا کہ کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے،
جامعہ ترمذی کی روایت ہے، جو بھی بات کرتا ہوں بات ایتھینٹک قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگی، احادیث سے ثابت ہوگی، بزرگان دین سے ثابت ہوگی، کہیں نہ کہیں سے وہ بات لازمی ثابت ہوگی، نہیں تو وہ بات ہم نہیں کرتے۔ تو کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، اور جنت کی نہر سے فائدہ کن کو ملتا ہے؟ جو مومن نیک لوگ ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس صورت سے بھی فائدہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اس صورت کو بعین ہی اسی طریقے سے اس کا ورد کریں گے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے چل کر اس صورت میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، کسی بھی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، مغرب کی یا عشاء کی، کسی بھی نماز کے بعد آپ چھوٹا سا یہ عمل ہے، 5 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بھی بتائیں گے، تو تقدیر اور نصیب بدل جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی تقدیر بند ہو چکی ہے، نصیب میں کچھ نہیں ہے، کیا کریں مفتی صاحب، مقدر میں کچھ نہیں ہے، مقدر نہیں بدل رہا، نصیب نہیں بدل رہا، تو مقدر اور نصیب بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ نصیب کے بند تالوں کو کھولنے کی یہ ایک چابی ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانے کی یہ ایک چابی ہے، اور اللہ کے غیبی خزانوں، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلوانے کی یہ خاص چابی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس سورت کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اس سورت کا ورد کریں گے نا، پہاڑ جتنا قرض بھی آپ پر کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس سورت کے عمل کے بعد وہ قرض ختم ہو کے رہ جائے گا، پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سورت کے اندر وہ کمالات، وہ معجزات، وہ کرشمات ہیں کہ پرانی سی پرانی بیماری کیوں نہ ہو وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ لہذا قرض ختم ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے اس سورت کے ساتھ اللہ کریم کا پیارا نام، اس کا ورد کرنا ہے، وہ بھی ہم آگے چل کر بتا دیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کو عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کی مشکل دور ہو جائے گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہر بات حدیث سے ثابت بات ہم آپ سے شیئر کریں گے، بتائیں گے، تو یہ درود پاک 3 مرتبہ کہاں سے ثابت ہے؟ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ کیوں نہیں؟ جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لینا ہے. اس کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام یا رحمان یا عزیز، یہ 2 نام ہیں. ان کو آپ نے 1001 بار پڑھنا ہے. پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں انشاءاللہ، اور 1 مرتبہ ساتھ اپنی زبان سے بھی ادا کر لیں. پھر 1001 مرتبہ یا رحمان یا عزیز، اللہ کے 2 پیارے نام، ان کا ورد کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے. معزز سامعین کرام، صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. عمل مکمل ہو جائے گا. اس عمل کو آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، اور 7 دن بھی کر سکتے ہیں. اپنی ضرورت کے مطابق عمل کو کیجیے گا، اور دوسروں کے لیے آپ نے اس عمل کو آگے لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کی مصیبت دور ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے. آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن جائے گی، حالات بدل جائیں گے، نصیب اور تقدیر بدل جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.